آمین۔ آسانی کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ جو آیتیں ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، اور یہاں پر کانٹیکسٹ کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو کتاب اور حکمت کے ساتھ یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ وَمَن یُشَاقِ الرَّسُولَ، اور کہا گیا کہ جو کوئی رسول کی اتباع سے منہ موڑ لے گا، من بعد ما تبین لہ الہدی، بعد اس کے کہ اس کے پاس ہدایت آ گئی۔ ہدایت کس کی شکل میں آئی تھی؟ کس کی قرآن کی شکل؟ شکل میں۔ جی، قرآن کی شکل میں ہدایت کے آ جانے کے بعد جو کوئی قرآن پر عمل، رسول کی پیروی، دونوں ملا کر، قرآن اور سنت کو ملا کر ہمارا عقیدہ اور ہماری جو یہ ہے وہ بنتی ہے۔ اگر ہم قرآن کو پکڑ لیں اور کہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین نہیں کرتی، تو کیا میں مسلمان ہو سکتی ہوں؟ اور نہیں ہو اگر میں کہوں کہ میں نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ایمان لاتی ہوں لیکن قرآن میں مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے، تو کیا میں مسلمان کہلا سکتی ہوں؟ بالکل نہیں تو ہوگا، یہاں نہیں بالکل نہیں۔ کتاب کی اہمیت کو واضح کرنے کے بعد سیدھے توجہ دلائی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے راستے کے اوپر۔ یشاقق الرسول، اور جو کوئی مخالفت کرے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، من بعد اس کے کہ ہدایت واضح ہو گئی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِهِ، اور اتباع کرے گا، پیروی کرے گا ایسے راستے کی جو غیر سبیل ہے، یعنی کہ سیدھا راستہ نہیں ہے، مؤمنین، مومنوں میں سے۔ کیا کہا گیا؟ نولیہ، ہم پھیر دیں گے اسے۔ یہ کون ہے جو پھیر دیں گے؟ نولیہ ما تولا، پھیر دیں گے ہم اسے، ماں جہاں اس نے اپنا منہ موڑا، ونصلیہ جہنم، اور داخل کر دیا جائے گا جہنم میں، وساءت مصیرا، اور کیسی جگہ ہے جہنم، اور برا ہے ٹھکانہ، بہت برے ٹھکانے کی طرف پھیر دیا جائے گا۔ جو کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے سے انکار کرے گا، بعد اس کے کہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتا ہے، قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی پیروی کرتا ہے، تو اللہ کہہ رہے ہیں یہاں نولی سے مراد اللہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم جس راستے کی پیروی کرو گے، اگر تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی پیروی سے انکار کرو گے جو کہ ہدایت کا راستہ ہے، قرآن کا راستہ ہے، تو ہم تمہیں ایسے راستے پر آگے بڑھا دیں گے جو ایسے جگہوں پہ تم جدھر منہ موڑو گے تمہارا منہ ادھر مڑے گا۔ یہاں اس بات سے کیا اس بات کا پتہ نہیں چلتا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے فری ول دی ہے کہ تم اگر یقین کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پہ تو تمہارا راستہ اللہ کے رسول اور سنت کا راستہ رہے گا، اور اگر تم انکار کرو گے ان دونوں میں سے کسی ایک کا، اللہ کے رسول کا انکار کر رہے ہیں قرآن کو فالو کریں گے، قرآن کا انکار کر رہے ہیں اللہ کے رسول کو فالو کریں گے، تو تم جس طرف اپنا منہ موڑ لو گے ہم تمہیں اسی طرف موڑ دیں گے، اور منہ موڑتے موڑتے یعنی کہ ایسے راستوں کی پیروی کرتے کرتے تم جہنم میں داخل ہو جاؤ گے، اور یہ وساعت مسیرہ ہے، وساعت مسیرہ، اور بہت بری جگہ ہے ٹھکانے کے لحاظ سے۔ ٹھکانہ کسے کہتے ہیں؟ ٹھکانہ کسے کہتے ہیں؟ ان دا اینڈ، ہاں ان دا اینڈ جہاں پہ جا کے ہمیشہ رہنے رہنے کی کی، جگہ۔ ہاں، ہمیشہ رہنے ٹھکانہ کی۔ اسے کہتے ہیں جہاں سے پھر واپس لوٹنا نہیں رہتا۔ جیسے گھر ہمارا ٹھکانہ ہے، گھر سے زیادہ کمفرٹ کہیں نہیں ملتا، چاہے آپ کتنی بھی اچھی پلاننگ کر کے جائیں، چاہے آپ کتنا بھی گھومنے پھرنے کے لیے جائیں، لیکن گھر کا جو کمفرٹ اور سکون ہے وہ کہیں نہیں ملتا۔ اسی طرح تم جس راستے کی پیروی کرو گے اس راستے کو پکڑ کر جب تم چلتے جاؤ گے تو ایسی جگہ پہ تم داخل ہو جاؤ گے کہ وہ جگہ تمہارا مستقل ٹھکانہ بن جائے گی۔ خبر گرم ہے۔ ہاں، اور اگر اس جگہ کو پکڑتے پکڑتے تم جہنم میں داخل ہو گئے تو یقین جانیے کہ وہ ہمارا مسیرہ بن جائے گی، مستقل ٹھکانہ بن جائے گی، اور جہاں سے پھر واپس آنا ناممکن ہے۔ ممکن ہے۔ واپس نہیں آ سکتا آدمی، پھر ایک دفعہ جہنم میں داخل ہو گیا تو پھر واپس نہیں۔
ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. اب یہاں اعلان کر دیا گیا کتاب، قرآن، سنت، حکمت، علم، پھر اس کے بعد صدقہ جاریہ، پھر اس کے بعد جو ہے اصلاح کرانا، پھر اس کے بعد جو ہے اجرن عظیمہ، اس کے بعد وساعت مصیرہ، ان لوگوں کے لیے جن کے لیے جہنم ہے. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کانسیپٹ کو کلیئر کر کے ایک چیز یاد دلائی جا رہی ہے. دیکھیے مشدد سے شروع ہو رہا ہے لفظ، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ کبھی اسے معاف نہیں کرے گا جو شرک کرے گا، ساتھ اس کے کسی کو شریک کرے گا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اور وہ معاف کر دے گا اس کے علاوہ جو کوئی بھی چھوٹے موٹے گناہ ہیں. آپ کوئی بھی گناہ کر رہے ہیں اللہ معاف کرنے پر قادر ہے، لیکن شرک کبھی معاف نہیں کرے. اللہ کے ساتھ کسی کو جوڑ لینا، اللہ کے ساتھ کسی کو بنا لینا، ایسے بت تراش کر دینا جس میں ہم زبان سے تو کلمہ پڑھ رہے ہیں اور زبان سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں تو بس اللہ کو فالو کرتی ہوں، لیکن میری جان اٹکی ہوئی میرے بیٹے میں اللہ کا ذکر منہ سے کر رہی ہوں لیکن میری جان اٹکی ہوئی میرے شوہر میں، اور میں یہ بھی کہتی ہوں کہ میں آپ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، آپ کے اندر میری جان بستی. یہ شرک ہے. ان اللہ لا یغفر، اپنے لفظوں کا جائزہ لیجئے، اپنے دل کو ٹٹول ٹٹول کے دیکھیے کہ اگر آج یہ نعمتوں میں سے کوئی ایک نعمت مجھ سے چھن لی جاتی ہے تو کیا میں پھر بھی اللہ کی اتباع کروں گی یا شکایتوں کا کھاتا لے کے کھولوں گی کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، میرے ہی ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے، میں ہی کیوں اس چیز کی وکٹم بنتی ہوں. یہ ساری چیزیں آپ کو یقین جانیے اللہ سے دور کرنے والی، اور شیطان ایسے ایسے گناہ کروا دیتا ہے، ایسے ایسے شرک میں آپ کو مبتلا کر دیتا ہے جہاں آپ انکانشیسلی شیطان کو پسندیدہ لفظ کہہ کے نکل جاتے. یہاں اسی چیز کو نمایاں کیا جا رہا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا اسے جو شرک کرتا ہے، اور اس کے علاوہ جو کوئی چھوٹے موٹے گناہ ہیں وہ اللہ معاف کر دے گا. وَمَن یشرک باللہ، اور جو کوئی شرک کرے گا اللہ کے ساتھ، فقد ضل ضلالا بعیدا، تحقیق وہ گمراہی میں ہے، گمراہی بعید کی، دور کی گمراہی. یہاں بعید کیوں کہا گیا، بعید لفظ کا استعمال کیوں کیا گیا؟ گمراہی کا آخری درجہ ہے مطلب نہیں، بالکل دور جا دیکھیے پڑنا. ہم جب ہم کسی کوئی غلط جملہ ہمارے منہ سے نکل جاتا ہے، کوئی غلط لفظ ہمارے زبان سے نکل جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی وقت آپ کی پکڑ نہیں کرتا. اگر اسی وقت پکڑ کر لے تو ہم ایسے کام کریں گے نہیں. اللہ نے جو مہلت دی ہے شیطان کو، وہ شیطان پہلے آپ کو کسی چیز کو خوبصورت کر کے آپ کے سامنے لائے گا، پھر آپ کے دل کے اندر یہ احساس ڈالے گا کہ نہیں یہ تو بالکل ایسا نہیں لگتا کہ یہ برا کام، پھر اس کے بعد اس چیز کو کرنے پر پرووک کرے گا آپ کو کہ چلو ایک دو دفعہ کرنے میں کیا برائی ہے. پھر اس کے بعد شیطان آپ کو کہے گا کہ کرتے رہو، کچھ نہیں ہو رہا، اگر میں کچھ غلط کرتا تو میری پکڑ ہوتی. پھر آہستہ آہستہ آپ کو ان فٹ پرنٹس پہ، ان سٹیپس پہ چلائے گا، ایسے چلاتا جائے گا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ اس کے قدموں کا نشان، وہ حرام کام، وہ شرک جو حرام ہے اس کی پیروی کرتے 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 آپ بعید، یعنی کہ ایسے دور کے سفر پہ چلے جائیں گے، ڈوب گئے اس کے اندر. نہیں ایسے سفر پہ نکل جائیں گے جس کا ٹھکانہ دور، یعنی کہ اس جہنم. زندگی میں بھی آپ حرام کام کر رہے ہیں اور اس کا انجام آپ جا کر کے جہنم میں بھی بھگتیں گے. وہ بعید ہے، دور کا سفر ہے، گمراہیوں کے اندھیروں میں گم ہو جائیں گے نا. گم ہو جائیں گے، ایسے گم ہو جائیں گے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کیا غلط کر رہے ہیں. ایسے کئی شرک ہیں جو ہم صبح سے لے کے شام تک کرتے ہیں، ایسے کئی شرک ہیں. اسی لیے اذکار کے اندر شہادت پڑھنا ہے، لا شریک لہ، اللہ میں کبھی تیرے ساتھ کسی اور کو شرک نہیں کرتا، کسی اور کو شریک نہیں کرتا.
اسی لیے اذکار کے اندر آپ کو بار بار یاد دہانی کرائی جا رہی ہے، کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو کہیں تم شرک تو نہیں کر رہے، تم شرک تو نہیں کر رہے. میں یہاں رہی تو زندہ رہتی ہوں، میں وہاں نہیں رہ سکتی، میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی، میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی. اپنے دلوں کا جائزہ لیجئے، کہیں میرے دل کے اندر میری خواہشوں کا بت تو نہیں ہے، میرے بچوں کو کہیں میں بت بنا کے تو نہیں بیٹھی ہوئی، میرے شوہر کا بت تو میں نہیں پوج رہی ہوں اپنے دل کے اندر. یعقوب علیہ السلام کا ویسے ہوا بالکل یوسف علیہ السلام بالکل کو اتنا بالکل. چاہنا اتنی محبت اپنی اولاد سے کہ اللہ کا یہ امتحان دیکھیے کہ جس کی محبت دل میں تھی اسی سے جدائی آ گئی. اور یہ میں تو کہتی ہوں کہ یہ اللہ کا احسان تھا یعقوب علیہ السلام کے اوپر کہ اللہ نے ان کو یوسف علیہ السلام سے دور کر دیا، ورنہ پھر یہ محبت پتہ نہیں کہاں چلی جاتی. یہ صحیح. پروٹیکشن، یہ محبت شرک کی صورت اختیار کر لیتی. اور خود سورہ یوسف میں یعقوب علیہ السلام بعد میں اس چیز کو کنفیس کرتے ہیں کہ شاید یہ مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے اللہ سے بڑھ کر اپنی اولاد کو چاہا، اسی وجہ سے یہ جدائی آئی. اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ جس سے محبت کرتا ہے اللہ ان کو ایسی ٹرائلز میں، ایسے ایگزامز میں، ایسے امتحانوں میں ڈال دیتا ہے، ہم کو بطور ایسے لگتا ہے کہ یہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے، لیکن یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا احسان ہے. اسی لیے یاد رکھیے کسی چیز کے اندر اپنی جان کو اٹکا کے مت رہیے. اور اللہ خود کہتا ہے کہ یہ مال، یہ دولت، یہ پیسہ، یہ جوانی، یہ بچے، یہ شوہر، یہ گھر، یہ دنیا، یہ زندگی اور اس دنیا کی زینت، یہ سب کچھ امتحان ہے، ایک ایلیوژن ہے، ایک دھوکہ ہے، ایک ایلیوژن ہے، ایک دھوکہ ہے. جیسے 3 گھنٹے کی فلم میں آپ بیٹھ کے کھو جاتے ہیں، کسی اور دنیا کے اندر نکل جاتے ہیں، ویسے ہم آج اس دنیا کے اندر رہ کے کھو گئے ہیں، مال میں، کمپٹیشن میں، پیسے میں، بچوں میں، گھر کی سجاوٹ. اللہ اکبر. آنکھوں کا بہت بڑا دھوکہ. بالکل بڑا دھوکہ ہے یہ آنکھوں کا. موت کو بھول گئے ہوئے ہیں، موت کو بھول کے زندگی گزار رہے ہیں. اور یہی ضلالًا بعیدہ ہے، ایک ایسی دور کی جہنم میں ہم کو لے کے جائے گا اللہ تعالیٰ. اور وہاں جانے کے بعد ہم کو پتہ چلے گا کہ میں تو یہ بعید سے کرتی آ رہی ہوں، قریب سے نہیں کی تھی، میں بعید سے کرتے آ رہی ہوں. اور جب بتائے گا اللہ تعالیٰ کلیئر ویژن کے تھرو کہ دیکھو تم یہ کرتے آئے، تو ہم وہاں پر اللہ سے دعا کریں گے، اللہ سے گڑ گڑا کے روئیں گے کہ اللہ کاش مجھے ہدایت مل جاتی، کاش مجھے پتہ چل جاتا کہ میں جو کر رہی ہوں وہ غلط ہے. بہت زیادہ محتاط اور کانشیس رہنے کے دن ہے. دجال اور دجال کے فتنے ایسے آپ کے پر طاری ہیں، اللہ اکبر. مجھے تو کبھی ایسا لگتا ہے کہ شاید کوئی دن آ جائے جو ریلز ہم دیکھ رہے ہیں، قیامت کا منظر، دھوکہ وغیرہ وغیرہ، اللہ عالم کب کہاں کس کلپ کے اندر سے ہم اس دن کے قریب چلے جائیں، ٹائم ٹریول کر کے. اللہ اکبر. اتنی چیزوں کا ایکسس مل گیا بچوں کو، اتنی چیزیں، اتنی دوزخ ہاتھ میں دی گئی ہے کہ ہر چیز کو کلیئر اور نمایاں کر کے بتایا جا رہا ہے. علم کا بھنڈار ہے موبائلز کے اوپر. اللہ اکبر. اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور اللہ ہم سب کو کی حفاظت کرے ایسے فتنوں سے. آمین. یدعون من دونہ، کیا کہا گیا؟ ان یدعون من دونہ الا اناثا وان یدعون الا شیطانا مریضا. یہ مکہ کے جاہلوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ لوگ کچھ چیزوں میں مبتلا تھے. کن چیزوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ یدعون الا شیطانا مریضا، دیویوں کو پکارتے تھے. بالکل پوجا کرتے تھے دیویوں کی، اور ایسے سے ان کے نام تھے لات، عزا. یہ عورتوں کے نام، لات، منات، عزا، نائلہ، یہ سارے نام، یہ سارے کے سارے نام دیویوں کے نام تھے، اور عورتوں کی پوجا کرتے تھے، عورتوں کے ناموں کی پوجا کرتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں کلیئر کر کے، آج کیا
اس قسم کے کام ہو رہے ہیں، ہو رہے ہیں اس قسم کے کام؟ جی ہو رہے ہیں کہاں ہو رہے ہیں؟ ہوتے ہوتے درگاہوں پہ آئیڈیل بنا لینے نا باجی آج کل بچے. تو دیکھیے آج کل دیوی پوجا ہوتی ہے، دیوی پوجا ہوتی ہے ہندوؤں میں، دیویوں کی ہاں پوجا ہوتی ہوتی ہوگی. ہے نہیں؟ بالکل دیویوں کی اچھا پوجا ہوتی ہے. اب آپ دیکھیے کوئی ایڈ عورتوں کے بغیر مکمل ہو سکتا ہے؟ ہوتا ہے. اچھا اب جو دجالی جو شیطانی یہ ہے، شیطانی آئیکن جو یہاں پر اسٹار بکس کا جو یہ ہے، آپ کبھی دیکھیں اسٹار بکس کا جو لوگو ہے اس کے اندر والی عورت ہے سنگوں والی عورت، سنگوں والی عورت کا آپ نے دیکھا ہے؟ ہاں ہے ہاں نا بھائی میم، وہ ہاں یہ ساری چیزیں مچھلی کے شیپ میں ہے مچھلی نا. کے اندر. ہاں یہ کس چیز کی پوجا ہو رہی ہے؟ کس چیز کی پوجا ہو رہی ہے؟ اچھا اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسی اونٹنی جو 5-6 بچے دینے کے بعد کیا اس کو اس کے کان چیر کے یا پھر اس کے اوپر نشان لگا کے اس کو چھوڑ نہیں دیا جاتا تھا کہ اب یہ منت کی ہو گئی، یہ بھگوان کی ہو گئی، یہ بت کی ہو گئی، اب اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، اس کو کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا اس کے ساتھ. اور اسی طرح کچھ عورتوں کی نام کے بت بنائے ہوئے تھے مکہ میں لوگوں نے، اور ان بتوں کو پوجا کرتے تھے جو عورتوں کے نام پہ بنائے گئے تھے. اور عورتیں بہت زیادہ ڈیویٹ ہوتی ہیں شیطانی طاقتوں کی طرف. کیا عورتیں سب سے زیادہ آج انسٹاگرام، فیس بک وغیرہ کا استعمال نہیں کر رہی؟ ہوم بلاگنگ، کچن بلاگنگ، شاپنگ بلاگنگ، ہوٹلز کی بلاگنگ، کون کر رہا ہے یہ سب کچھ؟ کون کر رہا ہے یہ سب کچھ؟ عورتیں کر رہی ہیں. 5 ریال کی دکان. بالکل 5 یہ بھی اللہ اکبر. کیا کیا ہو رہا ہے؟ ہر چھوٹا چھوٹا بچہ بلاگنگ کر رہا ہے، ہر چھوٹے سے چھوٹا بچہ بلاگنگ کر رہا ہے. اور جھوٹے ویڈیو، جھوٹ کو اس قدر عام کیا گیا ہے عورتوں کے ذریعے. عورتیں تو بس اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئیاں تھیں، جو حدیثوں میں لکھا ہوا ہے، جو قرآن خوب ایک ایک لفظ صحیح ہے. اتنی عروج پہ ہیں آج عورتیں، اللہ اکبر. مردوں کو کہیں پیچھے چھوڑ دی بھی. کیا ہم یہ کر کے کہاں جا رہے ہیں؟ کس کو خوش کر رہے ہیں؟ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا. شیطان کو خوش کر رہے ہیں ہم لوگ. اللہ رحم کرے عورتوں کے اوپر، اللہ رحم کرے ان ایڈز کے اوپر، اللہ رحم کرے عورتوں کے فتنوں سے بچائے. اور یہی کام کرتے تھے، عورتوں کے ناموں کی بت بنا لیتے اور عورتوں کے ناموں کے بت بنا کر کے ان کو پوجا کرتے تھے، ان کو وہ کرتے تھے. شر پھیلانے والے لوگ عورتیں ہی ہیں. بالکل ابھی اب سے نہیں، ایک زمانے فرشتوں سے بھی کو دیکھیے، چاہے وہ فرشتوں کو بولتے تھے نا بیٹے اللہ بالکل کی بیٹیاں. اللہ کی بیٹیاں، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے. کیا کیا نام نہیں دیے گئے عورتوں کے نام سے. اللہ رحم کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے بچیوں کی حفاظت کریے اور بتائیے کہ یہ چیز کام آنے والی چیز نہیں ہے. اللہ ایسے ہمارے بچیوں کو ایسے گھروں میں لے جائے جہاں ان کی عزت، ان کی آبرو کی حفاظت کی جائے اور ان کو استعمال کرنا بند کریں. آج میرے حساب سے کئی مرد عورتوں کا ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، عورتوں کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے، ان سے کام لیا جا رہا ہے، کہیں پہ ڈیوٹی کے نام پہ، کہیں پہ کہیں جا کے دیکھیے، مالز کے اندر دیکھ لیجیے، بس فتنہ برپا ہے عورتوں کا. اللہ رحم کرے. اور اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں اللہ مگر شیطان 1000 میں سے مرید. تو 900 عورتیں ہیں خالی صرف مالوں میں. تو مالوں میں بالکل ہر کاؤنٹر پہ آپ کو ایک عورت ملے گی، ہر کاؤنٹر کے اوپر آپ کو ایک عورت ملے گی. ایک ابھی آدمی ہے اور 5 عورتیں ہیں 5 ایک شو روم میں. ارے ایئرپورٹ پہ بھی نہ بیٹے. بالکل ایئرپورٹ پہ دیکھیے آپ، ایئرپورٹ کو بیسٹ ایگزامپل ہے ایئرپورٹ پہ دیکھیے. حیدرآباد ایئرپورٹ سے جب ہم آ رہے تھے، میں حیرت ہوئی مجھے دیکھ کر کے.
مسلمان لڑکیاں اسکرٹ پہن کے، وہ بھی میرے خیال سے گھٹنوں سے بس تھوڑا سا نیچے، پیچھے سے سلٹ کٹ، اور اتنا بہترین انداز کا میک اپ ان کا، اور اتنے سفسٹیکیٹڈ انداز میں، بالکل بہترین انداز میں بات چیت، اور جس چیز کو کم سے کم عورتوں کا، مسلمان بچیاں ہیں ان کا کم سے کم ان کا ڈریس کوڈ تو ایسا رہے کہ ان کا پورا جسم ڈھکے. اللہ رحم کرے، اللہ آسانیاں کرے. مگر شیطان مریضا، یعنی کہ مگر شیطان جو سرکش کو لعنت کی اللہ تعالیٰ نے، یعنی کہ اللہ نے شیطان کو لعنت کی ہے. اور یہ لعنتی کام جس کے اندر بتوں کی، ایسے عورتوں کے ناموں کے بتوں کی پوجا کرتے تھے. لعن اللہ وقال لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، لعنت کی ہے اللہ نے ان پر. وقال، اور کہنے لگا، لا اتخذن، البتہ میں لیا کروں گا، من عبادک، تیرے عبادت گاروں میں سے، یا پھر تیرے بندوں میں سے، نصیبا مفروضا، یعنی ایک حصہ مقرر، ایک حصہ میرا بھی ہوگا. یہ کیا چیلنج! اللہ نے فری ول نہیں دی تھی شیطان کو کہ ٹھیک ہے تیرا ایک حصہ ہوگا. اور پھر شیطان اسی چیز کا فائدہ اٹھا کر کہہ رہا ہے، وقال، اور اس نے کہا، لا اتخذن، البتہ میں لیا کروں گا، من عبادی کا، تیرے بندوں میں سے ایک حصہ، مفروضہ، مقرر کیا گیا ہوا. یہ مقرر کیا گیا، یہ جو اللہ کے اور ابلیس کے درمیان جو یہ بات چیت ہوئی تھی کہ تیرے ہر بندے کو میں ورگلاؤں گا، تیرے ہر بندے کے دل کے اندر میرا ایک حصہ ہوگا، اور تیرے ہر بندے کو میں برے راستے پر لے جانے کی کوشش کروں گا. اور اللہ نے اسے اجازت دے دی تھی اس کے اس چیلنج کی وجہ سے کہ میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا. اور اللہ نے کہا تو بھٹکا کے دیکھ لے. اور ان میں کچھ ایسے بھی ہوں گے جو تیرے راستے کے انکار کریں گے اور میرے رسول کی پیروی کریں گے، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو شیطان کے ورگلانے میں آ جائیں گے اور شیطان کے راستے کی پیروی کریں گے. وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا أَمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. کیا کہا گیا؟ وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ، اور میں ان کو گمراہ کروں گا. وَلَا آمُرَنَّهُمْ، اور میں ان کو امیدیں دلاؤں گا انہیں. وَلَا آمُرَنَّهُمْ، اور میں انہیں کیا کروں گا؟ گمراہ حکم کیا کروں گا، حکم دوں گا. وَلَا يُبَتِّكُنَّ، اور وہ چیریں گے، آذان الانعام، جانوروں کے کان. وَلَا آمُرَنَّهُمْ، اور میں انہیں حکم دوں گا. فَلَا يُغَيِّرُنَّ، پس ضرور وہ کاٹیں گے، یعنی کہ وہ چیریں گے یا کاٹیں گے، خلق اللہ، فَلَا يُغَيِّرُنَّ، بدل دیں گے، خلق اللہ، یعنی اللہ کی تخلیق کو بدل دیں گے. کیا یہ سب کچھ نہیں ہو رہا یہاں پر اس دنیا میں؟ کیا شیطان ہم کو گمراہ نہیں کر رہا؟ گمراہ نہیں کر رہا؟ خواہشوں کو یہ نہیں کرا رہا، امیدیں نہیں دلا رہا، امیدیں نہیں دلا رہا ہم کو. وَلَا آمُرَنَّهُمْ، کیا وہ ہمیں حکم نہیں دے رہا شیطان؟ فَلَا يُبَتِّكُنَّ، اور کیا ہم نہیں کاٹ رہے؟ آج کل کیا ناکوں کو نہیں کاٹا جا رہا، کانوں کو نہیں چیرا جا رہا، زبان کو نہیں چیرا جا رہا. آذان الانعام، جانوروں کے کان، اس زمانے میں جانوروں کے کان کاٹتے تھے، اور آج کیا ہم اللہ کی تخلیق میں تبدیلی نہیں کر رہے؟ کیا 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 جا رہا ہے اللہ کی تخلیق میں؟ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا
من دون اللہ فقد خسر خسرا مبینا، اور جو کوئی اتباع کرے گا شیطان کی، ولیم کسے کہتے ہیں، دوست بنائے گا، من دون اللہ اللہ کے سوا کسی اور کو، فقد تو تحقیق، خسر خسرانا مبینا نقصان میں پڑا، ایسا نقصان جس کا نقصان صریح یعنی کھلم کھلا نقصان۔ چلیے اس آیت سے ریلیٹ کریے، کیا ہم کو شیطان گمراہ نہیں کر رہا؟ کیا ہمیں گمراہی کے راستے پہ نہیں لے جا رہا شیطان؟ کیا ہمیں گمراہ نہیں کر رہا، اپنے راستے سے نہیں ہٹا رہا؟ کیا ہم کو امیدیں نہیں دلا رہا؟ کیا ہم کو حکم نہیں دے رہا کہ تم بھی انہی کی طرح بت پرستی کرو، کانوں کو کاٹو، جانوروں کے کانوں کو کاٹو؟ کیا آج بھی منتیں نہیں کی جاتی درگاہوں کی؟ کیا آج بھی وہاں لے جا کے بکروں کو ذبح نہیں کیا جاتا؟ درگاہوں کی منتیں کی جاتی ہیں۔ آج بھی ایسے طبقے ہیں دنیا کے اندر، ایسے گمراہ اور جاہل لوگ ہیں جو اللہ کے نام پہ قربانی کرنے کی بجائے درگاہوں کے نام پہ جا کے قربانی کرتا ہے۔ اور کچھ تو بالکل، اور کچھ تو ایسے بھی ہیں جو درگاہوں کے نام پہ تو چھوڑیے، ایسے غلط جگہوں پہ چلے، عاملوں کے پاس جا کے بکرے اور مرغے دے کے آتا ہوں۔ کیا ہم نہیں کر رہے؟ گمراہ نہیں کر رہا شیطان ہم کو؟ کئی ایسے ہیں، بازار گرم ہے، بالکل عاملوں کا تو بازار گرم ہے، اللہ اکبر، ایسے ایسے کام کروائے جا رہے ہیں عاملوں سے، ان کو لے جا کر کے ان کو نظر و نیاز پہنچائی جا رہی، ان کے گھروں کو کھانا پہنچایا جا رہا، ثابت جانور ان کے گھروں کے اندر پہنچائے جا رہے ہیں، ان کو دیے جا رہے ہیں کہ دیکھیے یہ ہمارے طرف سے نذرانہ ہے، آپ لیجئے، آپ دعا کیجئے، آپ ایسی عملیات کیجئے کہ ہمارے معاملات سدھر جائیں۔ کیا یہ سب کچھ نہیں کروایا جا رہا؟ امریکہ میں ایک جو کیا کہتے ہیں اس کو، جو آئرن کے بڑے بڑے وہ ہوتے ہیں جس کے اندر ٹرانسپورٹ کا سامان نکل کے جاتا ہے، ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری جاتا ہے، شپنگ کنٹینرز، جی شپنگ کنٹینرز جو ہوتے ہیں آئرن کے بڑے بڑے ہوتے ہیں، کارگو شپنگ کنٹینرز۔ امریکہ میں ایک کنٹینر ایسا ملا ہے جس کے اندر میرے خیال سے پیدا جو ہوتے ہیں بچے 40 ڈیز کے اندر کے بچے اور 2 سال کے درمیان کے بچوں کے ڈیڈ باڈیز ملے، اور کسی کو کچھ بھی نہیں کیا گیا ہے، صرف ان کے دل نکالے گئے، آواز چلی گئی باجی، صرف ان کے دل نکالے گئے ہیں، صرف ان کے دل نکالے گئے ہیں۔ آواز نہیں آئی ہوگی پہلے، کیا بولے آپ؟ ایک سیکنڈ ابھی آ رہی آواز؟ ہماری جو امریکہ میں یہ جو شپنگ کنٹینرز ہیں، ان کنٹینرز کے اندر 40 ڈیز سے لے کر کے 2 سال کے بچوں کے ڈیڈ باڈیز برآمد ہوئی ہیں، اور وہ پورا کنٹینر بھرا ہوا تھا بچوں سے، اور کہتے ہیں کہ وہ بچوں کو کوئی چیر نہیں لگی ہوئی تھی، صرف ان کے دل نکالے گئے ہیں، دل، اور کہتے ہیں کہ یہ جینوسائڈ کیا گیا ہے۔ یہ کیوں کیا گیا ہے؟ شیطانی طاقتوں کو بلی چڑھائی گئی ہے بچوں کی، اور یہ کس کے بچے ہیں، کہاں سے اتنے بچے برآمد ہوئے؟ اور اس میں کہتے ہیں کہ کچھ بچے وہ بھی ہیں جو ماؤں کے پیٹ کے اندر کے بچے، ابھی 9 مہینے بھی پورے نہیں ہوئے، ویسے بچے ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں اٹھا کر کے امریکن سیلیبریٹیز جو ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے سکن کے اوپر رنکلز نہیں آنے کی وجہ کیا ہے، تو وہ کہتی ہیں کہ ہم امیچور فیٹس کا خون پیتے ہیں، امیچور فیٹس کا خون پیتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کاسمیٹک انڈسٹری کہاں تک گئی ہوئی ہے، یہ کہاں سے آتا ہے خون؟ پلاسنٹا کا وہی، بالکل پلاسنٹا کا جو سیزرین جو ہو رہا ہے، بالکل جو رہتا جی، بالکل اس کے کریمز بنائے جا رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے، ایک تو باکسر ہے میرے خیال سے ہالی ووڈ کا ایکٹر ہے، وہ اس کا میں تھوڑے دن پہلے انٹرویو دیکھ رہی تھی، اس کو کوئی پوچھ رہا ہے کہ آپ کی اسکن کا راز کیا ہے، وہ بولتا ہے کہ آئی ول ایٹ دا فلیش آف دا فیٹس،
آپ اندازہ لگائیے ہم ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں پر ہم کو ڈوز بڈوز انٹرٹینمنٹ دیا جا رہا. بس موبائل اٹھا کے بیٹھ جائیے, 2 4 6 گھنٹے بیٹھ کے دیکھیے, بس انٹرٹینمنٹ 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 دیکھ دیکھ کر سند ہو جائیے, اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کے ارد گرد آپ کے بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. صحیح. ایسے ہم غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں, ہم ایسی غفلت میں مبتلا ہیں کہ ہم کو علم ہی نہیں ہے کہ دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے. شیطانی طاقتوں کو پوجا جا رہا ہے, شیطانی طاقتوں کو کہیں پر ساؤنڈ کے ذریعے, کہیں پر میوزک کے ذریعے, کہیں پر بچوں کی بلی دے کر کے, کہیں پر ایسی ایسی چیزیں نمایاں ہوئی ہیں. اللہ اکبر, کبھی میں دیکھتی ہوں, میں کچھ ویب سائٹس ایسے ہیں دیکھ کر کے حیرت ہو جاتی ہے, ہاتھ کانپنے لگتا ہے کہ اللہ رحم کرے. ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں جو تھوڑی سی شہرت, آپ دیکھیں شلپا شیٹی کو, بڈھی نہیں ہو رہی ہو, بڑھاپا باجی آ رہا ہے نہیں. ریبس ریموو کرائے کہتے باجی, تاکہ ان کا آور گلاس فگر ہے نا, بلکہ ریبس ریموو کر دیے کہتے, 2 بالکل ریبس. ربس بھی ریموو کیے جاتا ہے, پھسلیوں میں سے 2 پھسلیاں رائٹ اور لیفٹ کٹا دی جاتی ہیں. کیا یہ سب کچھ شیطانی طاقتیں نہیں ہیں, شیطانی کام نہیں ہے کہ اللہ کی تخلیق کے اندر ہم رد و بدل کر رہے ہیں, اور تھوڑی سی زندگی لمبی ہونے کی خاطر کئی بچوں کا قتل کیا جا رہا ہے. ایسے ایسے کہتے ہیں کہ وہ پلاسنٹا کا جو خون ہے وہ ایک بار اگر آپ اپنے چہرے پر مل لیے اور 1 کپ اگر آپ پی لے رہے ہیں تو آپ کی اسکن 10 سے 12 سال تک جوان رہتی. نہ